سنت کہتے ہیں لغتاً الطریقۃ والسیرہ سواء كانت سیئۃ او حسنہ. سنت طریقے کا نام ہے، سیرت کا نام ہے، چاہے سنت بھلی ہو یا بری ہو. اسی طرح سنت کی معنی لغوی معنی ابتدا کے ہیں. کسی چیز یا کسی امر کا ابتدا کوئی شخص کرتا ہے اسے بھی سنت کہتے ہیں، چاہے وہ بھلی ہو یا بری ہو. اس تعلق سے صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جس شخص نے اسلام میں کسی اچھی چیز کا ایجاد کیا اور اس پر جو شخص یا اس حدیث کا مطلب ایک یوں ہے، من سن سنۃ یا من سن فی الاسلام سنۃ سیئہ، یعنی جس شخص نے اسلام میں کوئی بری چیز ایجاد کی. لغتاً سیرت یا طریقے کو کہتے ہیں، چاہے وہ بھلی ہو یا بری ہو. سنت کے اصطلاحی معنی ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جن چیزوں کی نسبت کی جائے وہ سنت ہے. آپ کا قول ہو، آپ کا فعل ہے، اور آپ کے سامنے کسی شخص نے کوئی کام کیا اور آپ نے سکوت اختیار کیا، آپ نے منع نہیں کیا، یہ بھی سنت میں داخل ہے. اسی طرح ایک نقطہ بتاتے چلو، علماء کی جماعت ہے، طلباء کی جماعت ہے، اگر لفظ سنت کا استحسان کی سیاق میں لفظ سنت کا ذکر ہو تو وہاں تمام اعمال اس سے مراد ہوتے ہیں. اگر لفظ سنت استحسان کے سیاق میں ہو تو تمام اعمال، چاہے وہ عقدی اعمال ہو، عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، احکامات سے تعلق رکھتا ہو، معاملات سے تعلق رکھتا ہو، دینی دنیاوی جو بھی معاملات ہو، اس کا تعلق سنت سے ہوتا ہے اگر استحسان کے سیاق میں ذکر کیا گیا ہو. اسی طرح سنت اور حدیث میں کچھ لوگ فرق کرتے ہیں، اور یہ ایک چور دروازہ ہے. سنت رسول کے انکار کرنے کا ایک چور دروازہ یہ ہے کہ سنت اور حدیث کو فرق کرنا. آج یہ چیز ہے فتنہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور یوں تعبیر کرتے ہیں کہ سنت اس چیز کو کہا جائے گا جو تواتر کے ساتھ ثابت ہو، اور حدیث اسے کہیں گے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ایک بار یا دو بار کیا ہو اسے حدیث کہتے ہیں. اور ایسی تشکیل لوگوں کے دلوں میں پیدا کر کے حدیث رسول کا انکار کر بیٹھتے ہیں. مثلا ایسا کیوں کہتے ہیں کہ نماز، یا ہم اس سے سوال کریں گے کہ اگر تواتر کے ساتھ جو چیز ثابت ہے وہ سنت ہے تو نماز دنیا میں بہت طرح سے پڑھی جاتی ہے. اس سلسلے میں کیا نماز کو آپ سنت کہیں گے یا حدیث کہیں گے؟ اگر آپ سنت کہتے ہیں اور حدیث کا منکر ہے تو پھر آپ بتائیں کہ نماز میں کتنے رکعتیں ہیں، نماز کی کیفیتیں، نماز میں دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ کہاں سے آپ بحث کریں گے؟ اس ہندوستان کے اندر منکرین سنت نے اپنی پوری کوشش صرف کر دی ہے، اور سنت اور حدیث میں تفریق کرتے ہوئے سنت کو قابل عمل نہ جانتے ہیں، اور حدیث کو جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا یا ایک دو بار کیا اس کو کہتے ہیں کہ یہ قابل قبول یا قابل عمل نہیں ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، علماء سلف محدثین اعلام کو قرآن میں اور حدیث میں سنت اور حدیث اور
خدمت داخل نے اس کی تحقیق کر کے ہم تک صحیح حدیث کو پہنچایا اور سنت اور حدیث میں ذرا برابر کہیں پر نہیں بتایا. لیکن آج ہمارے اس معاشرے میں رات ایک 10 تھا بریلی شہر میں، وہاں میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک شخص عبدالحمید کرمانی نے ایک کتاب شائع کی ہے، ایک کتاب لکھی ہے دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ، دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ. نعوذ باللہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اصول حدیث کی قواعد ایسے ایسے وضع کیے ہیں، اس کا انہوں نے دراسہ کیا علی منہج الحنفیہ، حنفی منہج کے مطابق حدیث کو ہونا صحیح کہا ہے، حدیث کو ہونا غلط کہا ہے. جو حدیث یا جتنی حدیثیں رسول کریم کی سے ثابت ہے، اگر وہ حنفی فقہ سے ثابت ہو جائے تو اس کو قبول کرتے ہیں، اور اگر حنفی فقہ سے ثابت نہ ہو تو اس کو رد کیا جاتا ہے یا رد کر دیتے ہیں. موجود آپ کے ہندوستان میں عبدالحمید عبدالکمانی مؤلف ہے، اور نعوذ باللہ اپنے ہمارے وطن سے وہ کتاب چھپی ہے، اور وہ کتاب موجود ہے دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ. طالبان علوم ندویہ جو اونچی جماعت کے ہیں، فضیلت میں ہے، وہ پڑھیں اس کو. اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے حدیث میں تحقیق اور حدیث کی صحیح اور ضعیف میں تمیز کی صدق ہے تو اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو بہت سارے عجائب و غرائب نظر آئیں گے. تو بات نکلی کہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور عمل کو کہتے ہیں، اور وہ سنت اور حدیث میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. کوئی شخص اگر سنت کا منکر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے، اگر رسول کریم کی رسالت کا منکر ہے تو اسلام کا منکر ہے، اور دائرہ اسلام سے وہ شخص خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی بات اپنی جانب سے نہیں کہی. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تحدید اور آپ کو ڈرا کے دھمکا دیے کہا میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کوئی اپنی طرف سے بات کہیں گے، آپ کہتے تو رب العالمین کی تحدید وعید ہے، آپ کے شہروں کو کاٹ دیا جاتا. ان ظالموں سے پوچھیں، ان منکروں سے پوچھیں، ان مجرمین سے پوچھیں جو یہ کہتا ہے کہ سنت الگ چیز ہے، حدیث رسول الگ چیز ہے. محدثین اور علم تعدیل نے کھنگال کر ایک راوی کی ملاقات دوسرے راوی سے کب ہوئی، کہاں ہوئی، ہوئی یا نہیں ہوئی، زندگی میں وہ نہ جھوٹ بولا نہ جھوٹ نہیں بولا، یہ مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اور گواہی میں سننا موجود ہے، مکتبہ بھرے ہوئے الماریاں بھری ہوئی ہے. اور یہ حضرت ہمارے ہندوستان میں احناف یا مقلدین کہہ لیجیے، وہ کتاب لکھتے ہیں اور شائع کرتے ہیں دراسات فی اصول التقلید علی منہج اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ. منہج حنفیہ فقہ حنفی کے مطابق حدیثیں ہوں گی اس کو ہم قبول کریں گے، اور فقہ حنفی سے وہ ٹکرائیں گے، اس کو رد کر دیں گے. یہ خود ساختہ شریعت ہے دوستو، یہ خود ساختہ مذہب ہے دوستو. یہ دین اسلام اسے نہیں کہہ سکتے ہیں، اسلام اسے ہم نہیں کہہ سکتے، یہ خود ساختہ مذہب کہہ سکتے ہیں. اللہ العالمین جب روح الامین کو وحی دے کر رحمت للعالمین کے پاس بھیجتے تھے تبھی کہا کرتے تھے. فارسی میں شاعر نے کہا مصطفیٰ حدیث نہ مجھتے تانا مجھتے جبرائیل نشم نہ مجھتے تانا مجھتے جلدلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بین الوحی کی کبھی نہیں ملتی تھی. پتہ چلا کہ سنت اور حدیث کا مقام ایک ہے، اور سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ چیز نہ علماء سلف سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، بلکہ حدیث اور قرآن میں یہ ثابت ہے کہ حدیث اور سنت تشریعی طور پر معاملات اور احکام کے مسائل کے